ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ایک حیرت انگیز واقعہ جو آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ واقعہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا۔ ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما اب کی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے۔ میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں، اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا، اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا،
لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے، بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، بھائی وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے، اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے، اور حضرت جبرائیل آئے، بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے، کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں، بھائی وہ سجدے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بھائی وہ صحابی اللہ کو
پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے, اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے, اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے, اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائیں, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. جلیبی صبح صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے, 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم, مرحبا مرحبا, آؤ آؤ, کیا ہوا, کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے, میں غریب ہوں, میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے, اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا, ہر جگہ سے ریجیکٹ, ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں, میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں, تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا اللہ کے رسول, میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں, نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں, اپنا کھاتا رہوں گا, پیتا رہوں گا, جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا, فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ, فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ, اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے, ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے, میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے, بہت اونچا گھرانہ ہے, اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے, وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں, اکلوتی بیٹی ہے, خوبصورت بیٹی ہے, وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا, تمہارا کام ہے جانا, تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ, اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ, یعنی کس کے ساتھ, جلیبی کے ساتھ. تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا, گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم, وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی, بڑا گھر ہے ماشاءاللہ, وہ آئے, اندر آؤ, اندر آؤ, بیٹھو, نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا, وہاں کتنی ریالٹی تھی, ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے, اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں, میں نہیں آیا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے, گھر کہاں ہے, سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں, جاؤ آپ جاؤ, نہیں ہوگا نکاح, آپ کی شکل صورت تو دیکھو,
آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا. صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا. میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں. فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو. اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا، آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ؟ آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ؟ آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی. تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی بھائی تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے. وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا، خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے. تو کیا ہے جلیبی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے، کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے. محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے. نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی. 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بکھاری نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر. کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بکھاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے، یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے. 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ بعد 3 ایام. 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے. ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا وہ جلیبی ادھر ادھر. حضرت جلیبی بھائی کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے، نکاح کا کیا ہوا؟ ہو گیا، نکاح ہو گیا.
اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا, میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا, اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا, وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبیب نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی, ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبیب آؤ آؤ, یوں گلے لگایا, اب بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ برکت دے, جاؤ اللہ بہت برکت دے. اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا, پھر کہا کہ جلیبیب ہوئے کیسے, ایسے ہی ہو گئے فوراً. کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی, پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ, اے جلیبیب, اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے, میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا, جلیبیب کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی, میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں, کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا, میرا بھی اچھا گھر بن گیا, بولو سبحان اللہ, میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا. اور جلیبیب کہتے ہیں میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی. لیکن حضرت جلیبیب کہتے ہیں ایک دن آیا, بولے ایک دن آیا, ہمارے نبی ساتھ نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے. بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں, ہاں قربانی دینا. اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ. حضرت جلیبیب کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں. تو حضرت جلیبیب سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر, تیری پرمیشن ہے, تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا, کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی, نبی کا حکم آ گیا, پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا. جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے, ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے. خیر حضرت جلیبیب گئے, احد میدان میں گئے. اب بہت لمبا واقعہ, احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے, فرمایا بقیہ واحد, ایک نہیں آئے. کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد, ایک باقی ہے اور ڈھونڈو. ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آ گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے, جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا. ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد, ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا, وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبیب شہید ہو کر ہے, پورا بدن تلوار کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے. وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا, میں جاؤں گا. جلیبیب, آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا. ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے, اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور ساتھ میں کہتے ہیں جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے, تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے, تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے, لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا, آج سے فیصلہ ہو گیا. جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ تیرے ہو گئے. میرے پیاروں, اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا. صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا, لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا, ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا. آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ایک بات کہوں گا, ہم شادی میں پہنچتے, جلدی بولو پہنچتے آیا نہیں, کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے, کنکوتری, انویٹیشن کارڈ. بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے, ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے. انویٹیشن کارڈ آتا ہے, جاتے, اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے, دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے, دیوالی کا ٹائم ہے, کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا, بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے, لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا. اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں, 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے, جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت, الصلاۃ خیر من النوم. ہم
ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا، یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے، آسمان کا قانون توڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا، ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا۔ میں جلدی جلدی بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت ہوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا۔ بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے قریب، ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت۔ اللہ نے کھا پی، 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے، گیہوں جیسے۔ اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا، لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے۔ کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے، ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے آدمی کرے، پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی۔ تو بیوی نے کہا کہ کھا لو۔ تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں۔ کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا، بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں 1 تم کھاؤ۔ اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم کیا کریں؟ کھا لیا۔ بیوی نے کتنے کھائے؟ 2، اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1۔ بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل۔ مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا، آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل۔ ارے فیصلہ ہو گیا نا، آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل عورت کو سنگل۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا۔ اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا۔ سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا۔ اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا، ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا۔ اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا۔ اس لیے دیکھا ہوگا نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو۔ وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں تو بات چلو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا۔ آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ۔ کتنے سال تک؟ 300 سال۔ ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی، خیر جدائی ہو گئی۔ اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے۔ سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتایا۔ میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا۔ ہو گئے نبی بنا۔ حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے، حضرت آدم بڑے خوش۔ اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟
ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. ہاں حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی، پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی بھائی؟ 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیو، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. اپنے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم، سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں، حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے، کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا، اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی، اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا زمین پر لٹایا، چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں، اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز، تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا، اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو، مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو، مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا، کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا، باپ تو باپ ہے، تم رو گے، میرا چہرہ دیکھ کر رو گے، میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ، خون نکلتا جائے، میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے، درمیان میں کوئی بھی نہ آئے، درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری، چھری بھی رکھ دی، الٹا لیٹ گئے، چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ، میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے، اسماعیل کو کھینچا، جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی، کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو، اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر، بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی، کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے، او ہو بیٹا تو کھڑا ہے، بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا، بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا، تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ. بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت، وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا، بھائی اتنا خیال آیا، بھائی خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں، پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، بھائی 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست. اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ، میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جھلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کہو نا، کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا.
अरे कुरान ने कहा कि नहीं कहा, वज़कुर अब्दना अय्यूब, उसी में अल्लाह ने आगे फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा अय्यूब ऐसा रोने वाला कि उनका रोना देखकर अल्लाह ने कहा जा अय्यूब मैं तुझसे राजी हो गया, अय्यूब मैं तुझसे। अब जैसे हज़रत अय्यूब को मालूम हुआ कि अल्लाह राजी हो गए, अल्लाह, और कितनी रकात का इरादा किया ना, कितनी रकात का, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। पहली रकात में भी रो रहे, दूसरी रकात में भी रो रहे, तीसरी रकात में भी रो रहे, चौथी रकात में उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े। भाई चौथी रकात पर उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े, कोशिश कर रहे हैं उठने की, अल्लाह ने कहा बस अय्यूब ये 3 रकात पढ़ ले, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला हूं, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, लेकिन 3 ही पढ़ ले। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, फजर मिल गई, दोहर मिल गई, असर मिल गई। अल्लाह ताला ने कहा जब सूरज गुरूब हो तेरी उम्मत को कहना कि 3 पढ़े। नबी ने कहा 4 का नहीं पढ़ेगा 3। जब अय्यूब को 3 पे 4 दूंगा तेरी उम्मत को भी 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4, तेरी उम्मत को कहना 3। और हज़रत अय्यूब रोते थे, जल्दी 3 रकात पढ़ी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी मगरिब की नमाज में छोटी छोटी सूरत होगी, 3 रकात पढ़ना, लेकिन याद रखना अय्यूब के रोने पर जो अय्यूब को इनाम दिया था तेरी उम्मत को मगरिब पर वो इनाम मैं दे के रहूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई, कौन सी नमाज रह गई? अब हमारे नबी कहां पर है, क्या कहा? ओहो, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह तू मेरी उम्मत से कितना प्यार करता, अगर मेरी उम्मत फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब देगा, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब देगा, असर पढ़े तो उज़ैर का ईमान जैसा ईमान अता करेगा, मगरिब पढ़े तो अय्यूब के रोने का सवाब देगा। अल्लाह तू कितना प्यारा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्मत से मैं मोहब्बत करता हूं, तेरे सदके मोहब्बत करता हूं, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन किसकी वजह से करता हूं? क्योंकि तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा। फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उज़ैर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी उम्मत को 4 नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाकया बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा अल्लाह एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा 5वीं ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी है, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। और याद रख फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उज़ैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छुट्टी है ना कोई नमाज नहीं छुट्टी। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उज़ैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता है ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में आएगा, दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज्यादा, इतना मैं आपको बताता हूं कि मौलाना इस वाक़े के बाद तो हमने तय कर लिया अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उज़ैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जवाहपुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह। इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, मां बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक
इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत बयान था। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा बयान था। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा, आप ज़रूर हमें बताया करें। और आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती राय है, क्योंकि जो आप बताएंगे इंशाअल्लाह जो हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी हम उसको पूरा भी करेंगे, ख़त्म भी करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। और मेरी आपसे गुजारिश यही रहती है कि आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका प्यार जाहिर होता है। और आज जब आपका प्यार जाहिर होगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश यही करता रहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो दीन की बात दूसरों तक पहुंचाता है तो अल्लाह भी उसे पसंद करता है। तो मेरी गुजारिश तो आपसे यही रहेगी कि अपने दोस्तों को भी इस बयान से महरूम ना रखें। अपने दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली बार और अच्छा बयान मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह।